عشق کی بدولت مجھے نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، صدق اللہ العظیم۔ وقال تعالی فی شأن حبیبہ وعظمت رسولہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز و مکرم قابل قدر ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے حضور سیدی سرکار غریب نواز علیہ الرحمۃ والرضوان۔ الحمدللہ سرزمین ہند کو یہ فخر حاصل ہے کہ اتنی عظیم اور جامع کمالات، خدا داد شخصیت ہمارے اس ملک میں آرام فرما ہے، اور اس وقت سے لے کے آج تک انشاءاللہ صبح قیامت تک آپ کے فیوض و برکات بنا کسی مذہب و ملت کے تقسیم ہوتے ہوئے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہوتے رہیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کرام کی شان، عظمت، ان کا مقام بہت سی آیات بینات میں ذکر فرمایا ہے۔ بنا کسی تمہید اور دیگر باتوں کے میں اپنی گفتگو کو اصل موضوع پر لے کے آتے ہوئے ناظرین کی خدمت میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے پوری امت حضور سیدی سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک زندگی کو سمجھے۔ کسی کی بھی زندگی کا انحصار ان کے اپنے والدین پہ ہوتا ہے۔ آج سے تقریباً حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہو کر 900 برس ہو رہے ہیں۔ 536 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ اس تاریخ سے لے کر آج تک غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ پر ہر کوئی فدا ہے، ہر کوئی اپنی نیک تمنائیں، اپنے توقعات غریب نواز سے جوڑے رکھتا ہے۔ حضور سیدی سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سے قبل آپ کے والد بزرگوار انتہائی کامل اور اپنے وقت کے اولیاء کرام میں سے، صالحین میں سے گنے جاتے ہیں۔ بہت ہی صوفی باصفا، عالم متبحر، تقوی طہارت کے پیکر حضور سید سرکار غریب نواز کے والد بزرگوار رہے۔ اور پھر آپ کی والدہ تو والدہ ہے، آپ کے نام سے ہی آپ کے تقوی طہارت کا اظہار ہوتا ہے۔ آپ کی والدہ کا نام ہے ام الورا، اور آپ دیکھیں گے عربی لغت کے حساب سے ام الورا تو ورا کے معنی پرہیزگاری، تو پرہیزگاری کی اصل یعنی آپ کی والدہ محترمہ پرہیزگاری کا منبع اور مرکز رہی، انتہائی پرہیزگار۔ آپ خود فرماتی ہے کہ حضور سیدی سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب میرے اپنے وطن میں آئے، کچھ عرصہ گزرا، اور اس عرصے کے بعد میں کیا دیکھتی ہوں کہ آدھی رات گزرنے کے بعد میرے وطن سے، میرے پیٹ سے خود بخود کلمہ توحید کی آواز آتی ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے
کہ میرے شکم میں نشو و نما پانے والا بچہ خداوند قدوس کی وحدانیت کے گیت گنگنا رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آتی، خود آپ سنتی اور فرماتی کہ یہ آواز اس وقت سے شروع ہو کر تا دیر آواز آتے رہتی، یہاں تک کہ رات گزر کر دن بھی شروع ہو جاتا۔ تو وہ غریب نواز جو اپنے ماں کے بطن سے وحدانیت کا اعلان کرتے آئے ہو، پھر تو پیدا ہونے کے بعد یہ اعلان اور بڑھتا ہی جائے گا، چونکہ آغاز میں یہ حال ہو تو پھر انتہا میں تو اور یہ حال ترقی کرتا ہے۔ حضور سیدی سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے امی جان کے بطن اطہر میں جب تھے تو ابتدائی احوال میں یہ بات لکھی ہے کہ آپ اپنے امی جان کے پیٹ میں کلمہ طیبہ کا ورد فرماتے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ولادت کے ایام قریب آ گئے تو وقت کے اولیاء کرام، صلحاء، اولیاء، اوتاد، اقطاب، اس وقت کے اللہ کے محبوب اور مقرب بندے آپ کی والدہ کے خواب میں تشریف لا کر آپ کو خوشخبری دیتے اور ارشاد فرماتے کہ اے ام الورا، تمہیں خوشخبری ہے اس بات کی کہ تم معین الدین کی والدہ بننے جا رہی ہو۔ وہ معین الدین جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دین کی بڑی خدمت جس کے حصے میں رکھی ہے، وہ خدمت دین کی کرنے والا معین الدین آپ کا فرزند ہونے کو جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں ایسی شخصیات بہت کم آتے ہیں کہ جن کی ولادت سے پہلے ان کے خصوصیات اور ان کے صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ماں باپ کے سامنے رکھ دیتا ہے، اور ماں باپ کی زبان سے پوری دنیا کے سامنے آتے ہیں۔ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب ولادت کا وقت قریب آ گیا تو آپ کی والدہ فرماتی ہے، کیا دیکھتی ہوں کہ اچانک میرے اپنے گھر میں ایسا نور پھیل گیا، میں حیران ہوں کہ بات کیا ہے کہ میرے گھر میں اجالا ہی اجالا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے سارا کا سارا گھر نور سے منور ہے، اور یہ نور نکل کر باہر بھی روشنی دے رہا ہے۔ اور کیا دیکھتی ہوں کہ اچانک میں اپنے نور نظر کو جنم دیتی ہوں، ان کی ولادت ہوتی ہے، غریب نواز پیدا ہوتے ہیں، تو الحمدللہ یہ وہ شان اور ایسی آپ کی ولادت باسعادت کہ دنیا دیکھتی رہی۔ اور والد محترمہ اور پھر ادھر والد بزرگوار، ہر دونوں نے غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی تعلیم پر توجہ دی، چونکہ والد تو ایک متبحر عالم اور صوفی باصفا اور ولی کامل رہے ہیں، اور پھر خاندان بھی ہے، مولا کائنات سے والد کا بھی رشتہ ملتا ہے اور پھر ادھر سے والدہ کا بھی رشتہ ملتا ہے۔ ہر دونوں ماں باپ دونوں کے دونوں بھی ایک رشتہ 11 واسطوں سے ملتا ہے، ایک رشتہ 12 واسطوں سے ملتا ہے مولا کائنات سے جا کر۔ تو ہونا ہو جب مولا کائنات سے یہ دونوں کے دونوں رشتے جڑتے ہیں تو پھر وہاں سے خوف، خشیت، عشق کی ساری چیزیں حضور سیدی سرکار غریب نواز کے حصے میں آنا ہی تھا۔ الحمدللہ جب آئی، حضور سیدی سرکار غریب نواز کے والدین نے انتہائی مشفقانہ تربیت فرمائی، اور تربیت کا حال یہ تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے تاریخ میں لکھا ہے کہ 9 برس کی عمر شریفہ میں آپ حافظ قرآن ہو گئے۔ آج پوری دنیا کو اور بالخصوص حضور سیدی سرکار غریب نواز کے عاشقوں کو اس بات کا میسج ہے، پیغام ہے کہ وہ سوچیں کہ ہم جن کے گیت گنگناتے ہیں، ہم جن کے نغمے گاتے ہیں، ہم جس خواجہ پہ فخر کرتے ہیں، اس خواجہ نے ابتدائی ایام میں بچپن ہی میں قرآن شریف سے اپنا رشتہ جوڑ کر اسے سینے میں محفوظ کر لیا۔ آج پوری دنیا دنیاوی تعلیم کی چکر میں جا کر اپنی اولاد کو دین سے محروم رکھ رہی ہے، دین سے کوسوں دور کرتی ہے، دنیاوی تعلیم کی چکر میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں روپیہ لٹا کر دنیا کی طرف بھاگتے ہیں اور دین سے بے بہرا ہوتے ہیں۔ لیکن غریب نواز کے چاہنے والوں کے لیے اس بات کا میسج ہے، پیغام ہے کہ وہ دیکھیں غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ باوجود یہ کہ سب کچھ تھا، خاندانی حساب سے بھی آپ ماشاءاللہ تھے، پیسے کے حساب سے بھی ماشاءاللہ تھے،
کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی، لیکن دین کی پاسبانی کرنا مقصود تھا، دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا مقصود تھا، دین کی سربلندی مقصود تھی، دین مصطفیٰ کو پروان چڑھانا مقصود تھا، دین مصطفیٰ کی تعلیمات کو امت کے دلوں میں روشن کرنا مقصود تھا۔ تبھی تو غریب نواز نے ابتدائی عمر میں حفظ قرآن کے شرف سے مشرف ہوئے۔ الحمدللہ 9 برس کی عمر کتنی دی۔ آج ہماری اپنی اولاد کو، ہمارے اپنے بچوں کو، ہماری اپنی سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں تو بچے 9 برس کی عمر میں صحیح سے عربی بھی پڑھ نہیں پاتے، یسر القرآن بھی انہیں پڑھنے نہیں آتا، بڑے مشکل مراحل سے گزرتے ہیں۔ پھر ہماری اپنی قوم کا المیہ یہ ہے کہ دینی تعلیم کی طرف ذری برابر توجہ نہیں ہے، ذری برابر توجہ نہیں ہے، پھر اوپر سے دینی تعلیم پر پیسہ خرچ کرنے کا بھی نام نہیں لیتے۔ دنیاوی تعلیم کے لیے آپ ہزاروں لاکھوں روپیہ لٹانے کے لیے تیار ہیں۔ آج ہماری قوم دنیاوی تعلیم کے لیے کنٹری سے باہر اپنی اولاد کو بھیجنے کے لیے لاکھوں روپے لون اٹھا کر، بینک میں ڈپازٹ کرا کر دنیا کے مختلف ملکوں میں، کوئی کینیڈا جاتا ہے، کوئی امریکہ جاتا ہے، کوئی لندن جاتا ہے، کوئی آسٹریلیا جاتا ہے، دنیا کے مختلف ملکوں میں صرف اس لیے جاتے ہیں دنیا کا حصول مقصد ہے، دنیا اچھی ہو جائے، معیشت اچھی ہو جائے، روزگار اچھا ہو جائے۔ ارے میرے بھائی، دنیا تو گزر ہی جائے گی، دنیا گزر ہی جائے گی۔ دین کو باقی رکھنے کے لیے، اپنی شخصیت کو باقی رکھنے کے لیے غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی دین کی سربلندی کا بیڑا اٹھایا اور حفظ قرآن مکمل کر کے اس بات کا پیغام دیا کہ سب سے پہلے قوم اپنے بچوں کو دین سے جوڑے، دین میں مقدم قرآن ہے، قرآن سے ان کو جوڑا جائے۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جتنے دینی مدارس تھے وہ صبح میں فجر کے بعد صباحیہ کی شکل میں چلتے تھے، شام میں مسائیہ کی شکل میں چلتے تھے۔ آج ان مدارس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترستی ہے۔ آج ہماری ساری قوم صبح فجر کے بعد تو سرپرست ماں باپ خود سوتے ہیں تو بچے کیا جاگیں گے۔ شام کا تو حال یہ ہے کہ اسکول میں جو پڑھ کے آتے بچے ہیں اسی کے ورک کے لیے، ٹیوشن کے لیے چلے جاتے ہیں۔ دین کے لیے ایک ایک لمحہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ لیکن غریب نواز کی مبارک زندگی کو آپ دیکھیں گے، غریب نواز نے حفظ قرآن کیا، پھر اپنے والدین کے پاس بنیادی تعلیم عالم کورس کی حاصل کی، اور اسی دوران قریب 15-17 برس گزرے تھے کہ اسی دوران والد بزرگار کا بھی سایہ سر سے اٹھ گیا۔ 1.5-2 سال کے بعد امی جان بھی پردہ فرمائی، اور وراثت میں سرکار غریب نواز کو ایک باغ ملا انگور کا اور ایک چکی ملی۔ لیکن غریب نواز کی پوری زندگی آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا غریب نواز نے دین پہ محنت کے ساتھ ساتھ معیشت روزگار پر بھی توجہ دی۔ آج تعلیم کی طرف توجہ دینے کو لوگ تھوڑا آگے بڑھتے ہیں تو معیشت کمزور کر لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ حصول علم کے ساتھ ساتھ روزگار کو بھی اگر آپ سلیقے سے، ایک ڈھنگ سے، ایک طریقے سے کام کر لیں تو آپ کی تعلیم بھی ہوتی رہے گی، روزگار بھی چلتا رہے گا۔ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم کے ساتھ ساتھ روزگار پر بھی توجہ دی اور خود اپنے باغ کی باغبانی کی، باغ میں جھاڑو بھی دی، پھل بھی توڑے، مارکیٹ میں بھی لے کے گئے۔ یہ سارے کام غریب نواز اپنے خود آپ کیے، اور مقدر کا ستارہ چمکا، والدین کی تربیت رنگ لائی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک ایک صاحب کشف و کرامات، محبوب خدا، ولی کامل حضرت سیدنا سرکار ابراہیم قندودی رحمۃ اللہ علیہ کا باغ کے سامنے سے گزر ہوا۔ آج ہم اپنی اولاد کو سکھائیں کہ اولاد کو یہ بتائیں کہ بیٹا کہ دیندار لوگوں کی قدر کریں۔ جب علماء یا ائمہ یا خطیب یا اس قسم کے دیگر اور دیندار لوگ جب گزرتے ہیں تو انہیں سلام کریں، ان کی دعائیں لیں، اگر اللہ نے کچھ دیا ہے تو ان کی خدمت بھی کریں۔ یہ ہر ماں باپ پر ضروری ہے کہ اس طریقے کی تعلیم اپنی اولاد کو دے، تو یہ تعلیم ہو سکتا ہے وہ بچہ اس پر عمل کرے اور بزرگوں کی
علماء کی، ائمہ کی، صالحین کی دعاؤں کا، وہ دعائیں لے کر اس کی زندگی میں ترقی پالے۔ حضور سید سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے سلام کیا، حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ جواب دیے۔ آپ نے عرض کی حضور اگر تھوڑا سا وقت عنایت فرمائے تو میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ گئے، غریب نواز باغ میں گئے اور جا کر باغ میں سے ایک انتہائی خوشنما دیدہ زیب انگور کا خوشہ لے آئے اور خدمت بابرکت میں پیش کیا اور گزارش کی کہ حضور اسے تناول فرمائیں۔ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ انگور کھائے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اتنے عرصے میں غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اتنا با ادب اور سلیقے سے آپ کے سامنے تشریف فرما ہوئے بیٹھے رہے کہ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کی نظروں نے اس بات کو پرکھ لیا کہ اس بچے میں کچھ نہ کچھ ہے، خداداد صلاحیتیں ہیں، اور اس کا بیٹھنا، اس کا خدمت کرنا، اس کا سلام کرنا اس کے والدین کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ اور اسی وقت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے دل پہ نگاہ کی اور دل کی دنیا بدل دی، اور اپنی تھیلی سے، اپنے جیب سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا، تاریخ میں لکھا ہے کہ کھلی، یعنی ایک قسم کی غذا ہے جو استعمال کی جاتی ہے، مگر عموماً آج وہ غذا نہیں کھائی جاتی۔ اس زمانے میں قریب 950 سال پرانی بات ہے، 900 سال تو اس زمانے میں چلی جاتی تھی۔ ہم لوگ بچپن میں دیکھتے تھے پھلی کا جب تیل نکالا جاتا ہے یا دیگر اشیاء کا تیل نکالا جاتا ہے تو اس کے جو اوپر کے چھلکے نکلتے ہیں وہ تیل میں گھل مل کے الگ نکلتے ہیں اور اسی سے کھلی بنتی ہے۔ تو وہ جو اس کے ٹکڑے ہوتے تھے، بزرگان دین اللہ تعالیٰ کی محویت میں اور اس کے یاد میں مصروف ہوتے ہوئے ان ٹکڑوں کو تھوڑا سا چبا لیتے اور اپنی بھوک کو مٹا دیتے تھے۔ تو وہ سخت ترین ٹکڑا آپ نے نکالا اور خود چبایا، اس کے بعد غریب نواز کو ارشاد فرمایا کہ بیٹا اسے کھا لے۔ جو ہی غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس ٹکڑے کو لیا اور اپنے منہ میں رکھا، وہ ٹکڑا اپنا رنگ دکھانے لگا، دل کی دنیا بدل گئی، دل میں عرفان پیدا ہو گیا اور دل اس قدر منور ہو گیا کہ دنیا دل سے جاتی رہی اور دین دل میں جگہ بناتا رہا۔ خدا کی معرفت کے دریا مجزن ہو گئے اور حالات اس قدر ہوئے کہ 3 دن کے اندر اندر غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے سارا باغ فروخت کر دیا اور بیچ کر اس کا جو روپیہ پیسہ آیا سب غریبوں میں تقسیم کر کے سمرقند کا ارادہ فرما لیا۔ آج دیکھیں ہمارے اپنے بچے حصول علم کے خاطر اپنی کنٹری سے دوسری کنٹری کا رخ کرتے ہیں اور لاکھوں کا پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ حضور سیدی سرکار غریب نواز جتنا علم اپنے والدین سے لینا تھا لے لیا، اس کے بعد آگے کا مزید علم حاصل کرنے کے لیے آپ سمرقند اور بخارا کا رخ فرمائیں اور وہاں پر جید علماء سے، وقت کے قابل ترین شخصیات سے حصول علم کی منزلیں طے کی، اور خصوصاً ایک استاد تھے آپ کے جنہوں نے آپ کو دستار باندھی تھی، حضرت سیدی سرکار حسام الدین قبلہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے پاس تکمیل علم ہوا اور دستار باندھی۔ تقریباً اس وقت آپ کی عمر شریف 24 برس ہو گئی تھی۔ ان 24 برس میں علوم ظاہری کا سارا احاطہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرما لیا، لیکن آج ہم اس 24 برس کو غور سے سمجھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر اپنے معاشرے میں اس میسج کو عام کریں۔ غریب نواز سب کچھ اپنے پاس رکھتے ہوئے بھی ظاہری علم کو حاصل کیا تاکہ ظاہری علم کی بیس پر باطنی علم میں ترقی ہو۔ جب تک ظاہری علم میں کمال پیدا نہیں ہوتا، باطنی علم اپنا رنگ نہیں دکھا سکتا۔ ظاہری علم اثر ہے، باطنی علم اس کے لیے دوسرا مقام رکھتا ہے۔ اسی لیے پہلے غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ظاہری علم کی تکمیل کی۔ جب 24 برس کے بعد یہ سارے علوم تکمیل فرمائے تو اس کے بعد یہاں سے پھر آپ نے باطنی علم کے لیے پیر کی تلاش میں جستجو فرمائی، اور تلاش میں نکلتے نکلتے آپ مختلف اولیاء کرام سے ملاقاتیں کی، بالآخر اپنے حقیقی پیر و مرشد مربی عثمان ہارونی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا پہنچے، اور وہاں پر جا کر
آپ کی خدمت میں بیٹھ گئے، وہ سمجھ گئے اور دیکھ لیے وہ بھی ولی کامل تھے، اور انہوں نے کچھ وظائف دیے۔ میں بطور خاص یہاں پر ایک آپ کی خدمت میں بات رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جاتے ہی آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو کچھ وظیفے دیے اور اس پر عمل پیرا ہوئے۔ غریب نواز عمل کرنے کے بعد خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور عثمان ہارونی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے ارشاد فرمایا، بیٹا کیا ہوا؟ تو آپ نے عرض کی، حضور جو آپ نے وظائف دیے، جو آپ نے باتیں بتائی، ساری باتوں پر میں عمل کر لیا ہوں اور وظائف اور اوراد میں نے تکمیل کیے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، بیٹا پھر ان دو انگلیوں سے، ان دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ غریب نواز رحمۃ اللہ نے جب ان دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھا تو آپ نے فرمایا، بیٹا کیا دیکھتے ہو؟ تو عرض کی، حضور اللہ کا عرش دیکھتا ہوں۔ دیکھو آپ یہاں رک کر میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جب پیر وظیفہ دے تو مرید کا کام ہے اس وظیفے پر عمل پیرا ہو، اس وظیفے کو اپنی زندگی کا ہر صبح و شام اپنے وظائف میں شامل کر کے اس کی پابندی کریں۔ آج مرید ہونے کے بعد جو پیر کی جانب سے وظائف ملتے ہیں، اوراد ملتے ہیں، وقتیہ طور پہ ایک آدھ ہفتہ، مہینہ، 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، اس کے بعد پھر ہماری اپنی مصروفیت اور مشغولیت کی بنا پر وہ سارے وظائف ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ بس مہینے میں ایک آدھ مرتبہ، سال میں ایک آدھ مرتبہ پیر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کچھ خدمت کر لیے، پھر چلتے پھرتے نظر آئے۔ نہیں، وظیفے سے کیا ہوتا ہے؟ غریب نواز نے بتا دیا کہ دیکھو، وظیفے پر عمل کرنے سے اللہ کی معرفت کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں۔ ادھر عثمان ہارونی نے وظیفہ دیا، سرکار غریب نواز نے اس پر عمل کیا، اور اس عمل کی وجہ سے دونوں انگلیوں کے درمیان سے اللہ کا عرش دیکھنے لگے۔ دوسری تاریخ میں یہ بھی بات لکھی ہے کہ اس کے بعد پھر دوسرا وظیفہ عنایت فرمایا، آپ نے پھر اس پر عمل کیا، پھر حاضر خدمت ہوئے، پھر آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے ارشاد فرمایا، اس میں سے دیکھو کیا دیکھتے ہو؟ عرض کی، اب تو 18,000 عالم دیکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک تیسری اور آگے کی بات لکھتے ہیں کہ پھر وظیفہ دیا، پھر تشریف لائے، پھر ارشاد فرمایا، بیٹا اب دیکھو ان انگلیوں سے کیا دیکھتے ہیں؟ تو عرض کی، حضور اب تو تحت الثری دیکھتا ہوں۔ تو یہ پیر کی جانب سے وظائف جو ملتے ہیں، اوراد جو ملتے ہیں، اس پر عمل کرنے سے دل کی کھڑکیاں کھلتی ہے، آنکھوں کی بینائی سے روشنی منور ہوتی ہے اور آنکھوں سے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ لیکن آج جب پیر اور مرید کی بات آ چکی ہے تو ہر پیر کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ عثمان ہارونی جیسے صفات پیدا کرے، اور ہر مرید پر بھی ضرورت ہے کہ اپنے پیر سے ایسی ہی محبت کرے جیسے غریب نواز نے محبت کی ہے۔ ایک آدھ سال پیر کی خدمت میں نہیں رہے، بلکہ تاریخ میں لکھا ہے کہ 20 سے 22 برس آپ نے پیر کی خدمت کی، اور پیر کی خدمت میں ہمتاً مصروف رہے، نہ ان ایام میں کھانے کی پرواہ کی، نہ پانی کی پرواہ کی، نہ اپنے جسم کی طرف خیال کیا، ہمتاً پیر کی خدمت میں اس قدر مصروف رہے کہ 20 سے 22 سال کا عرصہ گزر گیا۔ جب پہلا وقت تھا، جن وظائف اور اوراد سے اللہ کا عرش دیکھے تھے، تحت الثری دیکھے تھے، اور 18,000 عالم دیکھے تھے، تو پھر آگے جب 20-22 برس رہے ہوں گے تو پھر ان ایام میں جو پیر کی توجہات آپ پہ ہوئی، جو پیر کی عنایتیں آپ پر ہوئی، جو پیر نے آپ کو پیالے پلائے اور جام دیے، ان جام اور پیالوں سے غریب نواز کی روحانیت کس قدر ترقی پا گئی، کس قدر غریب نواز کی ترقیوں میں کمال حاصل ہوا ہوگا۔ تب تو جب پورے ایام گزرنے کے بعد آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو خانہ کعبہ لے گئے اور وہاں پہ جا کے عرض کیا، اللہ میں نے معین کو تیار کیا ہے، اسے قبول فرما لیں۔ آواز آئی، ہم نے قبول کر لیا۔ پھر مدینہ طیبہ آئے اور ارشاد فرمایا، بیٹے معین الدین سلام عرض کرو۔ آپ نے سلام عرض کی دربار رسالت میں، تو آواز آئی، وعلیکم السلام یا خطب المشائخ، دربار رسالت سے آواز آئی۔ پھر وہاں سے پھر آپ کے پیر نے بغداد شریف لے آئے، تقریباً بغداد شریف میں 97 دن آپ رہے، 50 پر 7 دن رہے،
ان ایام میں آپ کے پیر ایک اللہ کے گھر میں ایک مسجد میں اعتکاف فرمائے، معتکف ہو گئے، اور ارشاد فرمایا بیٹا معین الدین ہمارے پاس صرف اشراق کے وقت آنا، کسی وقت نہ آنا۔ اور وہ سارے کے سارے 28 دن اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں اس قدر مشغول ہو گئے کہ وہ مشغولیت آپ کی، جس کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں برستی تھیں، اللہ کا نور آپ کے دل پہ اترتا تھا، جو عرفان آپ کو حاصل ہوتا تھا، وہ سارا کا سارا عرفان جب غریب نواز آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اشراق کے وقت میں، تو آپ اپنی آنکھ سے دل میں منتقل فرما دیتے۔ بغداد شریف میں قریب 50 دن سے زائد عرصہ آپ نے گزارا، پھر وہاں سے آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو ہند کی طرف آپ کا رخ فرما دیا۔ جب غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے نکلے تو آپ دیکھیں گے ہندوستان آ رہے ہیں، چونکہ پوری دنیا کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں اکثر و بیشتر دین اسلام سے ہٹ کر مذاہب پائے جاتے ہیں۔ کفر اور شرک کا ہندوستان ایک مرکز بنا ہوا ہے، اور یہاں پر جانے کے بعد کہ ایسا نہ ہو کہ یہ باطل طاقتیں غریب نواز کو کوئی دکھ، کوئی حزن پہنچائے، اسی لیے آپ کو خدا کے گھر سے مصطفیٰ کے گھر لایا گیا، مصطفیٰ کے گھر سے بغداد شریف لایا گیا، ہر تینوں جگہ سے آپ کو قوت باطنی دی گئی، اور دے کر اس قدر مستحکم کیا گیا کہ اب کتنی کیا باطل طاقتیں آ کے آپ سے ٹکرائے پاش پاش ہو کے رہ جائے گی۔ یہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب ہوتے ہوئے ہندوستان تشریف لائے اور ہند میں پہنچے تو مختلف کرامات آپ کے ظہور میں آئے۔ آپ بڑے بڑے اولیاء کرام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور وہاں سے ہوتے ہوئے دلی تشریف لائے، اور دلی سے ہوتے ہوئے اجمیر آئے۔ سارے مورخین لکھتے ہیں کہ اتنا قلیل وقت ہے اور اتنا کم ٹائم ہے اور اتنی تھوڑی سی مسافت ہے، دلی سے لے کے اجمیر تک قریب 250 سے 300 کلومیٹر کے اندر کا حصہ ہے۔ اتنے کم مسافت میں، اتنی کم راستے میں آپ میں جو کمال تھا کہ آپ کو اللہ نے جو صلاحیتیں دی تھیں، آپ کی نظر کسی پہ پڑتی تو نظر سے اس کا دل دھو دیا جاتا تھا، اور آپ کے جب جملے نکلتے تھے تو اس کے دل میں ایمان پیدا ہوتا تھا۔ اس طریقے سے وہاں سے یہاں تک آنے کے اس تھوڑے عرصے میں قریب 90 لاکھ لوگ داخل اسلام ہوئے، اور اس دوران بہت سے بزرگان دین سے بھی ملاقات ہوئی اور بعض علاقوں سے بھی ملاقات ہوئی۔ بطور خاص ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا کہ ایک علاقے سے گزر رہے تھے، وہاں کے لوگ شکایت کیے کہ سرکار غریب نواز، یہ جو ہمارا علاقہ ہے، یہاں کا جو رئیس ہے، یہاں کا جو امیر ہے، وہ بہت ہی بد نصیب اور بیوقوف آدمی ہے، اور اس کے اندر شیعیت اس قدر رچ بس چکی ہے کہ وہ ہمارے اس علاقے میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا اور اس کے والدین اس کا نام ابو بکر اور عمر رکھتے تو اسے قتل کر دیتا ہے۔ اس کے اندر سنیت سے اس قدر حسد ہے، اس کو سنیت سے اس قدر جلن ہے کہ وہ معصوم بچوں کی معصومیت نہیں دیکھتا، ابو بکر اور عمر سے بغض اتنا ہے کہ وہ ان کے نام کی وجہ سے بچوں کو قتل کر دیتا ہے۔ آپ تھوڑی دیر تفکر فرمائے، اس کے بعد بات سن ہی رہے تھے کہ راستے سے چلتے چلتے وہ گاؤں شروع ہو گیا، علاقہ شروع ہو گیا، اور لوگوں نے بتایا کہ حضور یہ اسی کا باغ ہے، آپ وہیں بیٹھ گئے۔ لوگوں نے کہا کہ حضور وہ اس کا باغ ہے، آپ تشریف نہ رکھیں، وہ غیر ضروری آپ سے الجھ جائے گا۔ ابھی خدمت میں آپ کی یہ باتیں رکھ ہی رہے تھے کہ وہ آ گیا، اور تیش میں اور غصے میں آیا، اور جیسے ہی وہ آیا اور لوگوں نے کہا کہ حضور وہ آ رہا ہے، تو آپ نے ایک نظر ڈالی تو وہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑا، اور غریب نواز اس کے پاس اٹھ کے گئے اور پانی چھڑکا اور اس پر نظر ڈالی تو اس کی دل کی دنیا بدل گئی، اور آپ کے قدموں میں گر کے تائب ہو کر شیعت کو چھوڑ کر سنیت میں آ گیا۔ یہ غریب نواز ہے۔ اور ایک علاقے سے گزر رہے تھے، کچھ لوگ تھے، مسجد کی تعمیر ہوئی، اور تعمیر مسجد کے مقدمے میں شروعات میں آغاز میں قبلے کے تعین کی بات چل رہی تھی۔ لوگ بتا رہے تھے کہ قبلہ ادھر ہے، لیکن ایک شخص اس میں سے
اپنی بات پر بضد رہ کر وہ قبلے کے تعین کی مخالفت کر رہا تھا، لیکن بار بار لوگ اسے بتاتے کہ بھئی ایسا نہیں ہے۔ غالباً شہر